السلام علیکم، نیوز اپ ٹو ڈیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیٹرول پمپ میں کام کرنے والا 19 سال کا لڑکا ارب پتی کیسے بنا؟ جی ہاں، میں وہی علی شیخانی کی بات کر رہی ہوں۔ یہ نوجوان کراچی کے علاقے ناظم آباد میں رہتا تھا اور ایک حصہ امریکہ جا کر ارب پتی بن گیا۔ آج اگر اس کی جائیداد کی بات کی جائے یا اس کے نیٹ ورک کی بات کی جائے یا اس کی دولت کو دیکھا جائے، پاکستان میں کچھ ایسے ہی افراد ہوں گے جن کے پاس اتنی دولت ہوگی۔ علی شیخانی نے اپنی زندگی کا آغاز 19 سال کی عمر میں ایک پیٹرول پمپ پہ کیا تھا، لیکن اگر 19 سال سے پہلے کی بات کی جائے تو وہ نارتھ ناظم آباد میں 13 سال کی عمر میں ایک سنیارے کی دکان پر کام کرتے تھے، اور کام بھی ایسا کہ کبھی کبھار چائے لے آنا یا دکان کی صفائی کر دینا۔ پھر 19 سال کی عمر میں علی شیخانی جو ہے وہ امریکہ چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک گیس اسٹیشن پر کام کرنا سٹارٹ کر دیا۔ 5 سے 6 ماہ تک کام کیا، وہاں سے نوکری تبدیل کرنے کے بعد کسی اور جگہ پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا، اور ایسے ہی کام کرتے کرتے انہیں مزید 8 سے 9 مہینے گزر گئے۔ تقریباً 19 سال کی عمر میں پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہوئے سال سے 1.5 سال کی وقفے میں انہوں نے اپنی پہچان بنا لی، اور ساتھ ہی اسی دوران انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، اور رات 10 بجے آنا اور صبح 6 بجے جانا اور 10 سے 12 گھنٹے مسلسل کام کرنا۔ اس آدمی کے پاس بے شمار مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں۔ علی شیخانی آج پاکستان کے ارب پتی آدمی ہیں، اور ساتھ ہی اس شخص کا امریکہ میں کئی ایکڑ کا گھر ہے۔ اگر اسے دیکھا جائے تو وہ اربوں میں بنتا ہے۔ علی شیخانی آج کل کراچی میں JDC کے ظفر عباس کے ساتھ مل کر کافی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں سحری اور افطاری کروانا۔ JDC فاؤنڈیشن کی بات کی جائے تو اسے بنے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں، یعنی اس کا آغاز 2012 میں ہوا تھا، اور اس کا مقصد معاشرتی خدمات فراہم کرنا ہے اور معاشرے کے کمزور طبقوں کی مدد کرنا ہے۔ اسی فاؤنڈیشن کے تحت علی شیخانی اور رجب بٹ اور ظفر عباس مختلف فلاحی پروگرام چلاتے ہیں۔ ان سب میں تعلیمی اسکالرشپس، صحت کی سہولتیں، خوراک کی فراہمی اور ساتھ ہی قدرتی آفات میں مدد کرنا۔ اس میں غریب طلبہ کو اسکالرشپ کی فراہمی کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ صحت کی فراہمی، غریب افراد کے لیے علاج کی سہولت بھی میسر ہے۔ اس میں مفت میڈیکل کیمپس اور ہاسپٹلز کے تعاون شامل ہیں۔ خوراک کی فراہمی میں JDC فاؤنڈیشن لوگوں کو افطاری اور عید کے موقع پر کھانا فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی خوراک کی تقسیم کی جاتی ہے۔ جب بھی پاکستان میں قدرتی آفات جیسے زلزلہ، سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو JDC فاؤنڈیشن فوری طور پر ابتدائی سرگرمیاں شروع کر دیتا ہے اور متاثر افراد کو اشیاء فراہم کرتا ہے۔ علی شیخانی نے اس فاؤنڈیشن کو ایک ایسی تنظیم کے تحت قائم کیا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی مالی امداد کرنا ہے، اور ساتھ ہی معاشرتی بہتری کے لیے مختلف پروگرامز کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانا تھا۔ ان کے فاؤنڈیشن کا عزم صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں اور انہیں بہتر زندگی فراہم کر سکیں۔ اور ساتھ ہی علی شیخانی ڈیفرنٹ TV چینلز پر جا کر ایز اے گیسٹ لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ لیکن بات یہی ہے کہ اس شخص نے کیسے اپنی زندگی کو بدلا، کس طرح 5 سے 6 ڈالر گھنٹہ کمانے والا آج ارب پتی بن چکا ہے، اور اگر ان کے نیٹ ورتھ کی بات کی جائے تو وہ 400 ملین ڈالر بنتے ہیں۔ جس گیس اسٹیشن پہ یہ کام کرتے تھے وہیں پہ اپنا انہوں نے ایک شیئر ایڈ کروا دیا تھا، یعنی ایک پیٹرول پمپ جس کے ہم جو ہے وہ گیس اسٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کئی مالک ہوں گے، 4 سے 5 ہو سکتے ہیں، یعنی 7 سے 8 لوگ مل کر ایک بزنس بنا سکتے ہیں، تو اس میں ایک حصہ علی شیخانی کا بھی ہوگا۔ پھر وہیں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا۔ گیس اسٹیشن میں شیئر کے طور پر ان کی زندگی بدلنی شروع ہو گئی۔ علی شیخانی کا خواب تھا کہ میں کبھی غریب نہ رہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دولت ہو اور میں لوگوں کی مدد کر سکوں، اور ان کے بقول میری زندگی کا سب سے بڑا لاس میری ماں ہے، اور اس سے بھی بڑا لاس یہ تھا کہ میں امیر ہونے کے لیے اور اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو ٹائم نہ دے سکا۔ علی شیخانی نے ایک شیئر سے اپنے کام کا آغاز کیا، یعنی وہ پہلے ملازم تھے، پھر وہ ایک پیٹرول پمپ کے چھوٹے سے مالک بن گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے لیس پر ایک سٹور خرید لیا۔ اب امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے تو حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب لیس پر جگہ لے کر کوئی بھی بزنس شروع کر سکتے تھے علی شیخانی۔ علی شیخانی جن کی عمر 29 سے 40 سال ہے، انہوں نے 19 سال کی عمر میں پیٹرول پمپ پر کام کرنا سٹارٹ کیا تھا، اور آج یہ شخص 40 سال کی عمر میں ارب پتی بن چکا ہے۔ اس شخص نے کس طرح محنت کی اور 20 سال لگے اسے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اور وہیں گیس اسٹیشن پر کام کرتے کرتے اس نے اپنے کتنے ہی گیس اسٹیشن بنا لیے۔ اور علی شیخانی کی بات کی جائے تو اس شخص کے اندر عاجزی ہے۔ جس بھی شخص کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتا ہے۔ نہ ہی اس شخص کے اندر کوئی تکبر ہے اور نہ ہی غرور ہے،
یہ لوگوں کی دل کھول کر مدد کرتا ہے۔ ان سے ایک پوڈ کاسٹ میں سوال کیا گیا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں غریبوں کی مدد نہیں کرتا، میں صرف اور صرف لوگوں کے کام آتا ہوں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غریب کون ہوتا ہے؟ اگر میں نے کسی کا کام شروع کروا دیا، یا ہی میں نے کسی کے گھر میں جو ہے وہ راشن ڈلوا دیا، یا میں کسی کے کام آ گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ علی شیخانی صاحب کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ میں رہتے تھے۔ 2021 میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی پاکستان کے مشہور یوٹیوبر کراچی گئے تھے اور علی شیخانی کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی، اور پنجاب میں خاص طور پر فری لیب ٹیسٹ بنانے کا بھی منصوبہ بنایا گیا، اور اس میں ڈائلیسس سینٹر بھی بنائے جا سکتے ہیں کہ لوگوں نے جو عام ٹیسٹ بھی کروانے ہوتے ہیں وہ مختلف لیبورٹریز میں جاتے ہیں، جو کہ ٹیسٹ ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ ٹیسٹ مفت میں ہو جائیں تو کیا ہی بات ہوگی۔ جیسے کراچی میں JDC اور علی شیخانی کی وجہ سے لوگوں کے ڈائلیسس فری میں ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے ٹیسٹ بھی فری میں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح رجب بٹ کے بقول میری کوشش ہے، اور علی شیخانی کے ساتھ یہ وعدہ بھی کر کے آئے، اور لاہور میں بھی ایسے فری سینٹرز بننے چاہیے۔ اور JDC کے جو ظفر عباس ہیں، اور علی شیخانی کے ساتھ بھی وعدہ کیا اور ان سے مدد بھی مانگی کہ لاہور میں خاص طور پر یہ منصوبہ لے کر آئیں گے، لوگوں کے ٹیسٹ اور ڈائلیسس فری کیے جائیں۔ اور اگر وہیں علی شیخانی کی بات کی جائے تو وہ لوگوں کی مدد دل کھول کر کرتے ہیں۔ یہ شخص بہت سخی دل ہے۔ اور لاسٹ میں یہ کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص کسی کی مدد ہی کر رہا ہے، بے شک وہ دکھا کے کیوں نہ کرو یا دکھاوا کر کے ہی مدد کیوں نہ کر رہا ہو، تو اسے قبول کریں۔ وہ کسی نہ کسی کی مدد تو کر رہا ہے، یا وہ کسی کے کام تو آ رہا ہے نا۔ یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، ایٹ لیسٹ وہ مدد تو کر رہا ہے۔ اور ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو وے میں دیکھنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی بھی آسان ہو اور لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔